بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ابھی کچھ ہی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا ہے پرویز الہی صاحب کی پٹیشن پر، جو پٹیشن انہوں نے دی تھی کہ ہمیں گورنر نے جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے نہیں لیا تھا گورنر کے کہنے کے مطابق، تو اس فیصلے پہ آتے ہیں. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہاں بھی ناکام ہوئے. جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 23 کو میں کے پی کے کی اور پنجاب کی جو اسمبلیز ہیں ان کو انہوں نے کہا تھا میں پاکستان پر سیکریفائز کرتا ہوں، پر وارتا ہوں پاکستان پہ، یعنی کہ اور مقصد کیا تھا کہ جی جلدی الیکشنز کروائیں. اور یہ جلدی الیکشنز اس طرح میں کروا رہا ہوں، ظاہر ہے جو لانگ مارچ تھا اس میں تو نہیں سکسیڈ کیے، تو انہوں نے کہا جی اب میں یہ 2 اسمبلیز کو جو ہے میں تحلیل کرتا ہوں، ان کو ڈیزالو کروں گا اور اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ پر پریشر پڑے گا کہ جلدی الیکشنز کروائیں. ہم بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں یہاں کہ یہ جلدی الیکشنز کروانا یعنی کہ 6 مہینے 8 مہینے کی بجائے 4 مہینے میں کروانا ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں کیا منطق ہے. لیکن جو بھی منطق ہے جو عمران خان صاحب لے کے چلے تھے اس میں وہ بار بار جو پریشر ڈال رہے ہیں اس میں ناکامی کا سامنا ہے. اور آج دیکھیں آج کیا ہوا ہے. جو لاہور ہائی کورٹ کے پاس گیا معاملہ، تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں 3 اہم باتیں کی. ایک، انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو جو سی ایم ہیں ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے. کل ڈی نوٹیفائی کیا تھا رات کو ان کو گورنر صاحب نے، انہوں نے کہا جی ان کو ڈی نوٹیفائی، ان کی جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کر کے سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب بن گئے. نمبر 2، جو کابینہ ہے وہ بھی بحال ہو گئی. اور نمبر 3 کہ پرویز الہی صاحب نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہے کہ جی میں جو ہے اسمبلی کو تحلیل نہیں کروں گا جب تک کہ کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اور کورٹ نے اب چونکہ تعطیلات شروع ہو رہی ہیں کورٹ کی، تو انہوں نے 11 جنوری کو کہا ہے کہ اب ہیئرنگ ہوگی جس میں اٹارنی جنرل اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ اور گورنر ان سب کو بلایا گیا ہے کہ اپنا موقف پیش کریں. اور یعنی جب تک کہ پرویز الہی صاحب ول فنکشن ایز اے نارمل سی ایم پنجاب. اچھا، اب دیکھنے کی تو بات یہ ہے کہ جی اچھا اس میں پی ڈی ایم نے کیا پایا کیا کھویا. پی ڈی ایم جو کہ پی ٹی آئی بیسکلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا اس میں بڑا رول تھا، انہوں نے کیا پایا. یہ جو معاملہ تھا کہ جی تحلیل کریں اور اتنی پریشر ڈال دیں گے اور اتنی کرائسس کریٹ کریں گے پی ٹی آئی کہ عمران خان صاحب جو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا، یہ بھی یاد رہے اناؤنس کیا تھا بغیر کسی سے اپنی پارٹی کے لوگوں سے ایڈوائز کیے ہوئے، تو وہ ان کی بات پوری نہیں ہوئی. اور جو پی ڈی ایم ہے وہ کہہ رہی تھی کہ تحلیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، یعنی کہ ایک اور نیا شوشہ شروع ہو جائے. آپ جہاں 8 مہینے بھی اسمبلی کے رہتے ہیں، آپ 10 مہینے آپ کہ جی ابھی تحلیل کر دیں. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے دا سی ایم واز سیئنگ کہ 99% جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، ممبر جو پارلیمان کے پی ٹی آئی والے بھی وہ بھی نہیں چاہتے کہ تحلیل ہو، کہ ان کو گھر بھیجا جائے 8 months before ٹائم. تو اس میں پی ڈی ایم جو ہے جو حکومت ہے اس نے یہ گین کیا کہ جو اس کی بات تھی کہ جی یہ تحلیل نہ ہو، اور تیار تو کہہ رہے تھے ہم ہیں الیکشنز کے لیے، بٹ دے ور سیئنگ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، تک نہیں بنتا کوئی تحلیل کرنے کا. تو وہ بات ان کی بنی رہی. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے، اب آج ہم سن رہے تھے کہ جی حمزہ شہباز آئیں گے وہ ٹیک اوور کریں گے، وہ نہیں ہوا، بات وہاں تک نہیں پہنچی. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو دس از ورک ان پروسیس. جو ابھی تک معاملہ ہے وہ اس کے تحت عمران خان صاحب پھر ان کا جو سکور ہے پولیٹیکل سکور ہے وہ 0 ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں تحلیل کروں گا اور بس تحلیل کر رہا ہوں، انہوں نے اتنے زور و شور سے یہ اناؤنس کیا تھا. اور تو پھر انہوں نے وہاں کی تو نہیں تحلیل کی جو کرنی چاہیے تھی ان کو کے پی کے کی، وہاں تو ان کے پاس اپنے لوگ موجود ہیں جو وہ چاہ رہے تھے کہ جی ان کو وہ ختم کرے، اسمبلی کو ختم کرے وہاں سے پریشر. تو انہوں نے کے پی کے کی اسمبلی تحلیل نہیں کی. اور جو ان کے اپنے سی ایم تھے اپوائنٹڈ پرویز الہی صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے مجھے تحلیل نہیں کرنی، وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے نہیں تحلیل کرنی. انہوں نے انٹرویو میں بھی بڑی سخت باتیں کی. تو ان کی بات پوری ہو گئی. کورٹ نے جو ان کو ریسٹور کر دیا ہے فار دا ٹائم بینگ وہ سی ایم ہے. تو عمران خان صاحب سکورز 0، پرویز الہی صاحب اپنے فل مارکس، ان کو فی الحال اپنے بیٹھے وہیں جہاں وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹھے رہیں، اسمبلی بھی وہیں، اور جو حکومت ہے
وہ جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ تحلیل کرنا بنتا نہیں آپ کا، اب ووٹ آف کانفیڈنس لے، یعنی کہ تھرو دا گورنر انہوں نے کہا ووٹ آف کانفیڈنس لے، اور جو گورنر ہیں وہ اب ان کو بلایا ہے کورٹ نے، اور یہ کورٹ کی آبزرویشنز امپورٹنٹ ہے. کورٹ نے کہا کہ بالکل جو گورنر ہیں ان کا آئینی اختیار ہے کہ وہ ہی کین آسک دا سی ایم کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، کہ آپ اپنا پروو کریں اپنی میجورٹی. تو اور جو علی ظفر تھے ان کے لائر پرویز الہی صاحب کے، انہوں نے بھی یہ بات مانی، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل گورنر جو ہیں ان کا بنتا ہے، یہ بائی دا رولز ہی ہیز دی اتھارٹی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ یکدم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے کہیں کہ جی لے، وہ ٹائم دینا چاہیے ہفتوں، اور یعنی کہ ایک دم سے ہمارے لوگ، انہوں نے کہا کچھ باہر ہیں کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں، تو ہمیں ٹائم دیں، کم از کم 10 دن دینے چاہیے. گورنر کی طرف سے یہ کہا گیا ان کے وکیل نے کہ جی ایک ہفتے کے اندر اندر لیں، ابھی اگلے منڈے تک لے لیں یا واٹ ایور، ایک ہفتہ. لیکن کلیئرلی جو ابھی آرڈر سمجھ آئی ہے اس میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آرڈر میں نہیں کہا گیا، جو شارٹ آرڈر ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ منڈے کو لیں، اس وقت کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ووٹ آف کانفیڈنس اب آگے پر چلا گیا، یعنی کہ اب کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوگی، لیکن کلیئرلی ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، کیونکہ جو گورنر کی جو ایک بیسکلی انہوں نے خط لکھا تھا سی ایم صاحب کو لیں، تو کورٹ نے آنریبل کورٹ نے یہ مانا ہے کہ ان کی یہ اختیار ہے. تو اسی پر پھر ختم کرتے ہیں کہ دیکھ لیں عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا سوچ بچار تو شاید نہیں کرتے، کس ضد میں وہ کہتے ہیں جی اب اس کو ختم کرو، اب اس کو نکالو، اس کو کرو، اس کو ہٹاؤ، اس کو رکھو. اب اسمبلیز کو تحلیل کرنے جا رہے تھے، کے پی کے سے تو خود پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور پنجاب کا کورٹ نے کہہ دیا کہ نتھنگ ڈوئنگ فار دا ٹائم بینگ. اور یہ ہم بات آپ سے کر رہے ہیں اور بڑے بھاری دل کے ساتھ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کہ بلا ناغہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تقریباً کہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی بنو میں، کبھی نوشہرہ میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی اور جگہوں پہ، کہیں لکی مروت میں، اور آج اسلام آباد میں بھی ایک دہشت گردی کا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آئے. 2 لوگ اس میں شہید ہوئے اور کوئی 16 کے قریب زخمی ہوئے، اور ایک پولیس بھی آفیسر، پولیس سپاہی بھی اس میں شہید ہوئے. اور یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ پوری بھری ہوئی تھی، گاڑی بارود سے بھری ہوئی تھی، تو اس کو روکا جب انہوں نے جو یہاں کی ایگل فورس ہے اور پولیس والے، تو ان کو شک ہوا، تو جب انہوں نے روکی تو انہوں نے گاڑی اڑا دی. تو پتہ نہیں کس طرف وہ گاڑی گامزن تھی، کدھر جانا تھا، کس پر اٹیک کرنا تھا، لیکن ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی. انہوں نے کہا، اور انہوں نے نام بھی دیا کہ کوئی مولوی جو کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ کام سر انجام دیا اور شہادت انہوں نے پائی ان کے کہنے کے مطابق. تو یہ معاملات یہ سیریس ہیں، اس پر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے، انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے کمپریہنسو پالیسی بنے. لیکن آپ دیکھیں اب کیا یہ عمران خان صاحب کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جی جلدی الیکشنز کروانے، ہر طرح کا جو ہے ہتھ کنڈا کیا، یہ ظاہر ہے وہ ان کے اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل تو بنتا ہے ان کا کہ بھئی وہ اپنے سی ایم سے کہیں، لیکن سی ایم تو نہیں چاہتے تھے کہ کریں. تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے سب کھل کے آ گیا سامنے کہ کورٹ نے اب روک دیا سی ایم کو تحلیل کرنے سے. the Assembly of Punjab will not be dissolved. اور obviously جو ہیں اس وقت سی ایم پنجاب وہ خوش آج گھر لوٹیں گے، ریسٹور ہو گئے ہیں سی ایم. اور یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اب ہمیں اس طرح ناٹ کنفرم کہ کوئی کہہ رہے جی 23 لوگ پی ٹی آئی کے دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 2 جو ہیں پی ایم ایل کیو کے وہ بھی نہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے. تو یعنی کہ اندر پنجاب میں پھر سے ایک سیاسی دنگل تو شروع ہے. اب آپ دیکھیں اب سے 11 تاریخ تک کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، کون کس کو کیا کہتا ہے، کیا تہمت بازی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور جو ہے
انسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل ہمیں نہیں سمجھ آتی. پھر آئے ریپیٹ کے جلدی الیکشن سے کیا حاصل ہے, اور مطلب کدھر سے کون سے اس طرح ڈاکے پڑے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ یہ جی اس طرح سے یہ معاملہ چلنا نہیں چاہیے, فوراً روکنا چاہیے. ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک طرف اکانومی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کر رہے ہیں, اور آپ یو مین بزنس ایز اے پولیٹیکل پارٹی, میجر پولیٹیکل پارٹی, تو پھر اس طرف کچھ کر کے دکھائیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح بہتری لانا چاہ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں کہ جی الیکشن جلدی کرواؤ, یہی ہر چیز کا علاج ہے. لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا علاج ارلی الیکشنز تو نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آج ایک خط بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کی طرف سے تھا کہ جی جو آرمی چیف ہیں وہ اس میں رول ادا کریں. پھر ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں تو نہیں ملا ان سے, لیکن ان کا بڑا رول ہے, ان کو لا انفورسمنٹ جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. عجب بات ہے عمران خان صاحب, کبھی تو آپ کچھ کہتے ہیں, کبھی آپ کچھ کہتے ہیں, کبھی آپ کسی کو اتنا برا کہہ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب میں نے خیال ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں جو ان کی مرضی ہے اس طرح سے بات چلے, اور اس طرح سے جو چلے گا وہ صحیح ہوگا, جو اس طرح سے نہیں چلے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. بٹ بہرحال دیکھیں دا اسٹرگل کیا, یہ جو لڑائی جھگڑا اور جاری ہے سیاسی, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے اور جو سیریس معاملات ہیں اس پر بھی نظر رہے, اور گہری نظر رہے ان کی جو کہ یہ ملک چلا رہے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.